السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اب تمام حضرات آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بر درود پاک کی دالیں نچھاور کرا اور پارے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، آج محرم کا مہینہ ہے، آج 8 محرم الحرام ہے، جمعہ کے دن ہے۔ ہم تمام ذکر حسین کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ تو شاعر کیا خوب کہا ہے کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کا پہچان ہے کلمہ، اور کلمہ کی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمہ کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ محترمہ سامعین، میں آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ چند باتیں امام حسین کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرنے کا کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے کچھ منقبت امام حسین پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، کہ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں وعدہ، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے گئے، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے گئے، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے گئے، حسین آج سر کو کٹانے چلے گئے، کہ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، کہ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے میں کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ محترم حضرات، اب تمامی حضرات کے سامنے میں نے منقبت امام حسین پیش کر دی۔ اب آئیے امام حسین کی بارگاہ میں کچھ
خراج عقیدت پیش کروں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اے لوگوں، گزرے ہوئے جو آقا امام حسین ہیں، ان کے جو طریقے ہیں ان پر ہم تمام کو عمل کرنا چاہیے۔ ان کا جو طریقہ ہم تمام کے لیے درس عبرت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے ہم آقا امام حسین جو کربلا میں گئے تھے اپنے خاندان کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے خاندان کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں گئے تھے، تو پھر کیوں گئے تھے؟ آقا امام حسین اس لیے گئے تھے کہ ہم اپنے نانا کا دین کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ آپ تمامی حضرات گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات محرم کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈھول باجے تاشے خرافات کرتے رہتے ہیں۔ جو یزیدوں کا طریقہ ہے وہی آپ تمامی حضرات اپناتے رہتے ہیں۔ جو یزید شراب پیتا تھا کربلا میں، معاذ اللہ، جو یزید شراب پیتا تھا کربلا میں، وہی آپ لوگ شراب پی کے ڈھول کھیلتے ہیں۔ جو یزید ڈھول بجاتے تھے، جشن مناتے تھے، وہی آپ تمامی حضرات جشن منانے ڈھول بجا رہے ہیں۔ وہی اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کا مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ آپ تمامی حضرات سوچو، ذرا غور سے سوچو کہ اگر آپ تمامی حضرات یزید کا یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ تمامی حضرات اگر یزید کے ساتھ اٹھائے جائے تو آپ تمامی حضرات کا حشر کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے سوچو۔ آقا امام حسین مدینے کی گلی ہے، آقا امام حسین مدینے میں تشریف فرما ہے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا طبیعت علیل ہو جاتا ہے، بہت سخت علیل ہو جاتا ہے، تو ان کے بیٹے یزید ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حضور یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے اس بیماری سے میں شفایابی نہیں پاؤں گا، ایسا لگتا ہے مجھے اس بیماری سے مجھے موت واقع ہو جائے گی۔ تو حضرت یزید نے عرض کیا حضرت امیر معاویہ سے ابو حضور بتائیے آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے یزید سن، میرے بعد خلیفہ تو بنے گا۔ میں تم سے نصیحت کرتا ہوں بڑا دھیان سے سننا، کان کھول کے سننا کہ میرے بعد خلیفہ تو بنے گا، مگر اتنا میں تمہیں کہہ جاتا ہوں کہ آقا امام حسین کو تکلیف مت دینا، کیونکہ اصل ہے کہ یہ حکومت حضرت علی کا ہے، حضرت امام ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ میں آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اگر تو نے آقا امام حسین کو تکلیف دی تو میں نے آخرت اور دنیا میں دونوں میں بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ پہلے یزید تو سن لے، میرے بیٹے تو سن لے، اتنا میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ آقا امام حسین کو تکلیف مت دینا۔ اپنے گھر میں خرچہ دینے سے پہلے آقا امام حسین کے گھر میں خرچہ دینا، اپنے پہننے سے پہلے آقا امام حسین کو پہنانا، اپنے کھانے سے پہلے آقا امام حسین کو پہنانا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد یزید اپنے تخت خلافت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد یزید اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں میرے چاہنے والے سنو، سب میری بیعت کر لیں گے مگر آقا امام حسین میری بیعت نہیں کریں گے، آقا امام حسین میری بیعت نہیں کریں گے۔ اس کو معلوم تھا آقا امام حسین میری بیعت نہیں کریں گے، تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ ولید بن عتبہ کو خط لکھیں اور ان سے سختی سے کہیں کہ آپ امام حسین سے میری بیعت لیں۔ یزید نے خط لکھا مدینہ شریف میں، جو مدینہ شریف کے گورنر تھا وہاں کے ولید بن عتبہ تھا یزید کے چاچا جاد بھائی، انہوں نے خط لکھا یزید نے
اے ولید میں تم کو خط لکھتا ہوں، میں تم کو ایک خط لکھتا ہوں، جب تمہارے پاس مدینے پہنچے تو آقا امام حسین کو بلانا، ان سے میری بیعت لینا، اگر تم ایسا نہیں کیا تو میں تم کو گورنری سے علاحظہ کر دوں گا، میں تم کو گورنری سے نکال دوں گا۔ تو جب جیسے ہی یہ خط مدینہ پہنچا، آقا امام حسین کو بلایا گیا، آقا امام حسین کو بلایا گیا، وہاں پر مروان بھی تھا مشورہ کے لیے۔ تو جب ولید کے پاس یہ خط آیا تو یہ ولید کا چہرہ، ولید بن عتبہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا یہ ایسی ایسی خط ہے، مروان یہ بتاؤ میں کیا کروں، یزید خلافت میں آ گیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے آقا امام حسین سے میری بیعت لو، میں نہیں لوگے تو میں سختی سے نکال دوں گا۔ تو مروان نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، آقا امام حسین کو بلایا جائے، ان سے اب بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کا سر اڑا دیا جائے۔ تو ولید بن عتبہ کا چہرہ غصے سے سر ہو گیا اور کہا اے مروان تو مجھے کیسی مشورہ دیتا ہے، اگر یزید پوری دنیا کی مجھے سلطنت دے دے پھر بھی میں آقا حسین سے ایسی باتیں نہیں کروں گا، جب ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ آقا امام حسین کو بلایا گیا، آقا امام حسین کو کہا کہ یزید خلافت سنبھالنے لگا ہے، آقا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیعت کریں۔ تو آقا امام حسین نے کہا میں ان کی بیعت کیسے کروں، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید کتوں کا شکار ہے، وہ یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کیسے دوں، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو صدیق اکبر میرے نانا محمد رسول اللہ نے چوما ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو صدیق اکبر نے چوما ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو فاروق اعظم نے چوما ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو عثمان غنی نے چوما ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے چوما ہے، تو یہ ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کیسے دوں۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا میری مدد کرو، آقا میری مدد کریں۔ تو حضور آقا امام حسین نے کہا اگر نیکی کا کام ہوتا میں تمہاری مدد کرتا، مگر یزید شرابی ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کیسے دوں۔ تو آقا امام حسین اس گورنر ہاؤس سے نکلے اور نکلتے نکلتے مدینے کی گلی ہے، پوری رات سو رہی ہے، آقا امام حسین مدینے کی گلی میں چلتے جا رہے ہیں، اتنے میں سوچ رہے تھے، یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ آپ کن سے مشورہ کروں، آقا میرے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں ہے، میرے بابا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں ہے، میرے بھائی حسن مصطفیٰ بھی نہیں ہے، اب کروں تو کن سے مشورہ کروں۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ زندہ نبی کا زندہ روزہ آ کر سامنے آ گیا اور روزے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے سے آواز آئی اے حسن سوچتا کیا ہے، جا بہن زینب زندہ ہے، جا کے ان سے مشورہ کر لے۔ مدینے کی گلی ہے اور چلتے جا رہے ہیں، آقا امام حسین چلتے چلتے اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر پہنچ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بہن زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہاں چارپائی لگی تھی، آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر بھائی پہ پڑی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قرآن کو ہونٹوں سے لگایا، چوما اور طاق میں رکھا اور بھائی کے پاس آ کے بیٹھا، بولے بھائی جان یہ بتاؤ آپ اس وقت آنا کیسے ہے، تو اس وقت آنا کیسے ہے بھائی بتاؤ، آپ کی اس سے پہلے آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا، اس سے آپ ایسے رونا کیسے ہے، کیوں رو رہے ہیں، آقا بتایا جائے کیوں رو رہے ہیں۔ تو آقا امام حسین کہہ رہے ہیں اے بہن تجھے دیکھ کے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے، تجھے دیکھ کر ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے۔ تو حضرت زینب بھی رونے لگی تو آقا امام حسین نے کہا بہن تو کیوں رو رہی ہے، تو بھائی یاد نہ دلا، ماں کی یاد بہت آ رہی ہے۔ تو آقا امام حسین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی اے بتاؤ بھائی اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے، تو آقا امام حسین نے کہا
آقا امام حسین نے کہا کہ بہن بات دراصل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلافت سنبھالنے لگا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیعت کر لوں، وہ چاہتے ہیں میری بیعت کر لوں، اس لیے مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اے بھائی یہ تو بتائیں اگر میں آپ ان کی بیعت کر لیں گے تو کیا نقصان ہوگا، نہیں اگر ان کی بیعت کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، بیعت نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو حضرت آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہن میں ان کی اگر بیعت نہیں کروں گا تو یہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، ماں فاطمہ سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی حسن مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے شہر عزیز کو چھوڑنا پڑے گا، تو میں کیا کروں؟ اور بھائی یہ بتاؤ اگر بیعت کر لے گے تو کیا ہوگا؟ تو آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، بہن اگر میں بیعت کر لوں گا تو میں مدینہ ہی میں رہوں گا، علی اصغر بچ جائیں گے، علی اکبر بچ جائیں گے، قاسم و عباس بچ جائیں گے، مگر میں بیعت نہیں کروں گا تو علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا، علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا، علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا۔ میں آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہن میں سب کو قربان کر دوں گا مگر نانا کے دین کا نقشہ میں سب کو قربان کر دوں گا مگر نانا کے دین کا جھنڈا بلند کر دوں گا۔ اگر میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تو نانا کے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا۔ تو آقا امام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی ٹھیک ہے سب قربان کر دیں گے، اپنا شہر جب مدینہ چھوڑ دیں گے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے چلے، بہن کے گھر سے چلے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے، عبادت کرنے کے بعد جیسی وہ گھر پہنچے دیکھ رہے کہ بہن زینب پہلے سے گھر پہ انتظار کر رہی ہے، اے میرے نوجوان بھائیوں، سوچو آپ لوگ خالی ڈھول تماشے کرتے رہتے ہو، یزید کے طریقے پہ چلتے رہتے ہو، ایسا کرتے ہو، یزید کے طریقے پہ چلتے رہتے ہو، اور کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اس دن اگر تم یزید کے ساتھ اٹھائے گئے، یزید کے طریقے پہ چل رہے ہو تو یزید کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تمہارا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، ڈھول تاشے اور محرم کھیلنے سے باز آ جاؤ، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے میں نوجوان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ناجائز کام کرتے ہیں، اور ایک بات کہا جائے کہ بھائی لوگ نماز پڑھو، نماز افضل العبادت ہے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ اور یہ محرم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، تاڑی پینے کے لیے ٹائم ہے، نشے کے اڈے کو آباد کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ کیا کہ محرم کے بعد کیا محرم کھیلیں گے تو کیا محرم کے بعد آپ کو یہ سب پوچھے گا محرم کے بعد کہ محرم کیوں کھیل رہے ہو، محرم کھیلو تو شاباشی دے گا قیامت کے دن، اور نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں قبر میں بھی روشنی ملے گی، آخرت میں بھی روشنی ملے گی، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور محرم کھیلیں گے اگر یزید کے طریقے پر چلیں گے، یہ بات ذرا سے غور سے سنو میرے بھائیوں، اگر تمہارا ماں باپ مر جائے تو اپنے ماں باپ کے میت میں کیا ڈھول بجاؤ گے؟ اپنے ماں باپ کے میت میں ڈھول بجاؤ گے؟ اپنے رشتہ داروں کے میت میں ڈھول بجاؤ گے؟ اور آقا امام حسین کا سوچو، آقا امام حسین کے دل میں کیا گزرتے ہوں گے؟ آپ جب کلمہ پڑھنے والا آقا امام حسین کو ماننے والا ہی ڈھول بجائے گا تو کیا امام حسین کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ نوجوان بھائیوں سوچو تھوڑا کچھ سوچو، ڈھول کھیلنے سے باز آ جاؤ۔ میں کچھ اور اگر زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوگی اور اس سے آگے میں سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں، آپ کی سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو خدا کی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔